اسلامک ٹیچر، میری پہلی کارگزاری شوہر سے محبت حاصل کرنے کی ہے اور دوسری کارگزاری اللہ کے غیبی خزانوں سے روزی ملنے کی ہے۔ اسلامک ٹیچر، یہ بات ہے 4 سال پہلے کی۔ ان دنوں میں بہت پریشان تھی کیونکہ میرا شوہر مجھے پسند نہیں کرتا تھا اور شادی کے 6 ماہ بعد مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ گیا۔ میں اور میرے گھر والے بہت پریشان تھے۔ ہر بیوی کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے بہت پیار کرے اور اس کی بات مانے اور اس کے ساتھ بہت اچھی طرح سے زندگی گزارے، اور وہ اپنے شوہر کے دل پر راج کرے اور اس کے شوہر کے دل پر صرف اس کی حکمرانی ہو اور اس کا شوہر اس کے علاوہ کسی اور کو نہ چاہے اور کسی نامحرم کی طرف توجہ نہ دے، اور دونوں خوشی بھری زندگی گزاریں۔ اور ہونا بھی ایسا چاہیے کہ ایک لڑکی آپ کے لیے گھر چھوڑ کر آتی ہے، اس کو زندگی کا سکون اور تحفظ دینا چاہیے۔ کسی بھی نماز کے ساتھ سورہ جمعہ 1 مرتبہ، سورہ تحریم اور سورہ عبس پڑھ کر اپنے شوہر کی روح کو ہدیہ کرنا، یہ تینوں سورتیں پڑھ کر پانی کی بوتل یا میٹھا جو کھلا سکیں اس پر بھی دم کرنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کرے۔ آپ شوہر کے حوالے سے جو دعا کرنا چاہیں کہ مجھے خرچہ دے، اچھا رہے، غرض جو مسئلہ ہو، لیکن صرف جمعے والے دن سورہ جمعہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور سورہ تحریم اور عبس 1 بار پڑھنی ہے۔ یہ عمل آپ نے کرتے رہنا ہے۔ قرآن پڑھو گے تو اثر ہوگا، نہیں پڑھو گے تو اثر نہیں ہوگا۔ آپ کوئی بھی عمل یا وظیفہ کر رہے ہوں تو یہ بھی ساتھ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن ہے۔ قرآن جتنا پڑھو گے زندگی اتنی نکھرتی ہے۔ عمل کرنے سے پہلے 1.25 کلو چاول گڑ والے پکا کر اللہ کے نام پر تقسیم کر کے عمل شروع کرنا ہے۔ اسلامک ٹیچر، اس وظیفے کے فضائل دیکھ کر یقین ہوا کہ میرا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ خدا پر یقین اور پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، رو رو کر سجدے میں گڑ گڑا کر خدا سے باتیں کرتی، اس کے پیاروں کے واسطے دیتی کہ اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں سننے والا، بے شک تو رحیم و کریم ہے۔ ابھی 1 ماہ ہی ہوا تھا پڑھتے ہوئے، خدا نے میری فریاد سن لی اور میرے سسرال والوں نے میرے بھائی سے صلح کے لیے رابطہ کیا اور چند دن بعد ہی میرے شوہر مجھے آ کر لے گئے۔ میں نے اپنے گھر آ کر شکرانے کے نوافل ادا کیے اور وظیفہ بھی ساتھ جاری رکھا۔ میں ہر روز الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوں۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ دن بدن اچھا اور بہت زیادہ اچھا ہو گیا۔ پہلے مجھے اچھا نہیں سمجھتا تھا، مگر اب وہ مجھے مکمل وقت دیتا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ جو مجھے پہلے سے دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اب ہر ہفتے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم جہاں کہو گی تمہیں کھانا کھلاؤں گا، گھمانے لے کر جاؤں گا۔ اسلامک ٹیچر، اب میرے دن رات ہنستے کھیلتے گزرتے ہیں۔ اسی دوران اللہ نے ہمیں خوشخبری بھی دی اور میں امید سے ہوں۔ میں بہت خوش ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں اور قرآن کریم کی تلاوت روز کرتی ہوں۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے چاند سا بیٹا دیا اور آج وہ پورے 1 سال کا ہو گیا ہے۔ اسلامک ٹیچر، یہ تو پہلا عمل تھا۔ کچھ دنوں بعد آپ کا ایک درس سنا جس میں آپ نے بتایا تھا کہ 7 دانے لونگ کے اپنے سامنے کسی پلیٹ میں رکھ لینے ہیں اور ایک دانہ اٹھا کر اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم یا وہاب یا رزاق کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ کلمات ملا کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے۔ اس لونگ پر 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر پھونک ماریں اور واپس پلیٹ میں رکھ دیں۔ پھر دوسرے دانے پر یہی عمل کریں اور باقی دانوں پر بھی اسی طریقے سے یہ عمل کریں۔ غیب سے رزق ملے گا۔ ان لونگ کے دانوں کو کاغذ میں لپیٹ کر گھر میں جہاں آٹا ہو وہاں رکھ دیں، گھر میں برکت ہوگی، اور بٹوے میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسلامک ٹیچر، اس عمل کے بعد تو ہماری زندگی ہی بدل گئی۔ اللہ نے ہمیں ایسی غیبی دولت سے نوازا کہ 3 سال قبل ہم نے اپنے شہر کی بہترین سوسائٹی میں 80 لاکھ کا مکان خریدا۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے اندر کیسی تاثیر رکھتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ کامل یقین کے ساتھ وظائف کیے جائیں۔ جب آپ یقین کے ساتھ وظائف کرتے ہیں تو آپ کو نتائج بہت جلد دیکھنے کو ملتے ہیں، اور جو وظائف غیر یقینی کی حالت میں کیے جاتے ہیں تو اس کا فائدہ بہت کم ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ نے بھی 7 دانے لونگ کا عمل پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کا طریقہ توجہ اور غور کے ساتھ سن لیجئے۔ آپ نے ایک تھالی میں یا کسی کپڑے یا کاغذ پر 7 دانے لونگ کے اپنے سامنے رکھنے ہیں۔ باوضو حالت میں جائے نماز پر کسی بھی پاک جگہ پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے ایک لونگ کا دانہ لے کر اس پر یہ کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم یا وہاب یا رزاق 7 مرتبہ پڑھنے ہیں، یعنی یہ کلمات سب ملا کر ایک تصور کیے جائیں گے۔ جب آپ اس لونگ پر یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے باقی تمام لونگ کے دانوں پر بھی یہی عمل باری باری کرنا ہے اور پھونک مار کر ان دانوں کو واپس رکھ دینا ہے۔ اب آپ نے لونگ کے ان دانوں کو ایک کاغذ میں لپیٹ دینا ہے اور ان دانوں کو آپ نے گھر کے اندر وہاں رکھنا ہے جہاں آپ کے استعمال کا آٹا ہوتا ہے۔ اگر کسی برتن میں ہے تو اس برتن میں رکھ دیں، اگر تھیلے میں ہے تو تھیلے میں یہ کاغذ میں لپٹے لونگ رکھ دیں اور پھر اپنے بٹوے میں رکھ دیں۔ بس اس عمل کو کریں اور اس کے کرشمات آپ خود ملاحظہ کریں گے۔
ہماری آج کی ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔